وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم۔ آج کی چھوٹی سی بات کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج میں آپ سے ایک اور حدیث شیئر کروں گی جس کا موضوع ہے دعا کیسے کریں۔ ہمیں اس حدیث پاک میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، اور دعا میں اس نے ڈائریکٹ دعا کرنی شروع کر دی کہ اے میرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، جو ہمارے روٹین کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، جلدی جلدی سے دعا کرنا اور بات ختم اور اپنے کاموں کی طرف واپس لوٹ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص سے کہ تم نے دعا کرنے میں بہت جلدی کی۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ وہ آپ کسی بھی الفاظ میں کر سکتے ہیں جو آپ کو آتے ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اپنی دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب قبول ہوگی۔ ہم لوگ اپنی زندگی سے 1-2 منٹ اگر ہمیں دعا کے لیے دینے پڑ جائیں، اب اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، پر میں کیونکہ خود عورت ہوں تو میں زیادہ تر یہ کہوں گی کہ شاید عورتیں زیادہ جلدی کرتی ہیں دعا کرنے میں، کیونکہ ان کو زیادہ تر پریفر کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے باقی کام جو ہیں تو وہ پینڈنگ پڑے ہیں، تو ہم فٹافٹ اٹھیں اور جا کے ان کو نپٹا لیں۔ زیادہ تر میں بھی اسی طرح کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم اپنا دعا کا جو حصہ ہے وہ دے سکوں، دعا کے لیے کچھ ٹائم نکال سکوں، الگ سے دعا کے لیے بیٹھ سکوں۔ عام روٹین میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جب ہم تہجد پڑھتے ہیں یا کچھ، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے، وہ سکون کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن باقی نمازوں کے بعد کی بات کر رہی ہوں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں درود پاک بہت پڑھتا ہوتا ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود پاک کے لیے مختص کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ اس شخص نے کہا کہ میں 1/4 حصہ مختص کر دیتا ہوں دعا کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو سکے تو۔ اس شخص نے کہا کہ میں 1/3 حصہ جو اپنی دعا کا ہے وہ مختص کر دیتا ہوں درود پاک پڑھنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ہو سکے تو۔ اس کے بعد اس صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر میں اپنی دعا کا 1/2 حصہ مختص کر لوں تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی اس کو یہی جواب دیا کہ جیسے تم چاہو، جتنا تم چاہو۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ میں اپنی دعا کا پورا حصہ اگر اس کے لیے وقف کر دوں، درود پاک کے لیے وقف کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہترین عمل ہوگا۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکنہ طور پر جتنی، اب اس سے زیادہ آسان اور کون سا کام ہوگا کہ ہم اپنے دعا میں، ہم ہر وقت اپنی دعا میں، چاہے اس کو ہم 1 منٹ دیں، ہم 2 منٹ دیں، یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ بہت سے اچھے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ آدھا گھنٹہ اپنی دعاؤں میں لگا دیتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جب تک مانگو گے نہیں تو نہیں ملے گا. تو ہمیں مانگنا پڑے گا، ہمیں دعا کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے لیے فرصت نکالنی پڑے گی اپنے قیمتی ٹائم میں سے جو کہ اس دنیا کے لیے ہم نے دیا ہوا ہے. ہم 24 میں سے آرام سے جو سارا 24 میں سے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دنیا کا ہی سارا ٹائم ہوتا ہے. بمشکل آدھا 1 گھنٹہ ہم صرف اللہ کو دیتے ہیں جو نمازوں کی شکل میں ہوتا ہے یا جو اگر دعا بیچ میں شامل کریں تو اس شکل میں ہوتا ہے. اگر ہم غور کرنا چاہیں تو خود پہ غور کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس وقت کو بڑھائیں. جس امتحان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، جو امتحان ہم نے دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، قیامت، روز قیامت جو ہمارا حساب کتاب ہوگا، مین چیز وہ ہے ہماری زندگی کی. ہماری زندگی کی مین چیز یہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے مین چیز. یہ ایک اسٹیشن ہے جہاں آ کے ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں، لیکن ہم یہیں پہ رہ جانا چاہتے ہیں، یہیں پہ اپنی زندگی کو روک دینا چاہتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے، نہیں سوچتے، لیکن جو سوچتے ہیں میں ان کی بات کرتی ہوں کہ اپنی نمازوں میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں، اپنی دعا میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں، تھوڑا سا وقت نکالیں دعا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہ مانگیں، صرف بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے، کیونکہ ہمارے دل کی حالت، ہمارے دل کی باتیں تو وہ پہلے سے جانتے ہیں. انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم منہ سے مانگیں، لیکن اپنے طور پہ بھی تو کچھ ایفرٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ وہی ہے. تھینک یو جی، شکریہ. اللہ حافظ.